ویلکم اسٹوڈینٹس ان گورنمنٹ اسکول لیسن KPK۔ آج ہم اپنی 7th کلاس کے انگلش کے 2nd چیپٹر دا خیبر پاس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے دا خیبر پاس۔ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں قلعہ، اور پاس کا مطلب ہے پہاڑی گزرگاہ۔ مزید لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی پچھلے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ درہ خیبر پاکستان کے اہم ترین دروں میں سے ایک درہ ہے جو پاکستان کو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ملاتا ہے۔ پاکستان کا شہر پشاور افغانستان کے شہر کابل کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حملاوروں کے لیے ایک داخلی راستہ بھی رہا ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند پر حملے کیے تھے۔ اس کے علاوہ درہ خیبر کی لمبائی 53 کلومیٹر یا 33 میل ہے، اور اپنے تنگ ترین پوائنٹ پر تنگ ترین مقام پر اس کی چوڑائی صرف 3 میٹر رہ جاتی ہے، اور اس کے گردنواں میں اطراف میں بلند و بالا پہاڑیں ہیں۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ یہ درہ خیبر وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان بہت اہم تجارتی راستہ رہا ہے۔ اونٹوں کے کاروان، اونٹوں کے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے جن پر تاجر اور سوداگر قیمتی ریشن اور اس کے علاوہ قیمتی اشیاء لایا لے جایا کرتے تھے۔ لیٹ us start our lesson. This most important pass is controlled by Pakistan. The pass summit is 5 km inside Pakistan and Ladi Kotal. The Khyber Pass winds through the Khoy-Safed range near Peshawar to Kabul. It is varying in width from 3 to 137 meters. The mountains on either side can be climbed only at a few places. The pass is walled by the steep cliffs that vary in height from about 180 to 300 meters. The pass reaches its maximum height at the border between Pakistan and Afghanistan. The Khyber Pass has seen countless invasions. It witnessed the march of Aryans and victorious advances of Persian and Greek armies, Seljuks, Tatars, Mughals, Mongols, Turks, Mughals, and Duranis. It is the pass through which the subcontinent was invaded time and again by conquerors like Taimur, Babur, Nadir Shah, and Abdali. All conquerors left their impact and added more chapters to the diverse history of this pass. Muslim armies first passed through it in 1997 AD under the command of Subtagain. Shahabuddin Muhammad Khori crossed it twice in 1175 AD and then in 1191. He fought a battle with Prithvi Raj Chauhan. This battle helped the Muslims carve out a Muslim kingdom in India. The Khyber Valley saw a great deal of fighting. This chapter of fighting in Khyber came to a close with the dawn of independence in August 1947. Since the creation of Pakistan, the situation has changed altogether. The Khyber Pass is attracting thousands of tourists every year, besides a large number of foreign dignitaries, including heads of states and government officers. Okay class, okay students, let me start our difficult words and meanings. Summit, اونچائی، انسائڈ اندر، width چوڑائی، walled گھرا ہوا، height اونچائی، countless لاتعداد، victorious فاتح، tatars تاتارک، سبتگین، پرتھوی راج چوہان، مسلم کنگڈم مسلم سلطنت، besides کے ساتھ، ہیڈ آف اسٹیٹس ریاستوں کے سربراہ، آریانس آریاؤں، تاتارس تتاریوں، ونڈس مڑنا، بل کھانا، ویرینگ بدلنا تبدیل ہونا، ادھر سائڈ ایک طرف، اسٹیپ کلفس کھڑی چٹانیں، میکسیمم ہائٹ بلند ترین اونچائی، انویژنس حملے، وٹنسڈ گواہ، پرشین فارسی ایرانی، امپیکٹ اثر، ٹوائس 2 دفعہ، کارو آؤٹ تشکیل دینا بنانا، اٹریکٹنگ متوجہ کرنا، ڈگنیٹریز معززین،
مارچ، آمد، وکٹوریس، فاتحانہ، ایڈوانسز، ترقی۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ سو کہ آپ کو ورڈز میننگ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیٹ وی اسٹارٹ ود ٹرانسلیشن۔ دس موسٹ امپورٹنٹ پاس از کنٹرولڈ بائی پاکستان۔ اس اہم ترین درے کا تمام تر اختیار پاکستان کے پاس ہے۔ دا پاس سمٹ از 5 کلومیٹر۔ اس درے کی اونچائی 5 کلومیٹر ہے۔ ان سائڈ پاکستان اینڈ لانڈی کوتل، پاکستان میں لانڈی کوتل کے مقام پر اس درے کی اونچائی 5 کلومیٹر ہے۔ دا خیبر پاس ونڈس تھرو دا کوئی سفید رینج۔ درہ خیبر موڑ مڑتا ہے یا بل کھاتا ہے سلسلہ کوئی سفید کے قریب، نیئر پشاور ٹو کابل، پشاور سے کابل کے نزدیک کوئی سفید کے سلسلے کے پاس یہ درہ خیبر بل کھاتا ہے، موڑ کاٹتا ہے۔ اٹ از ویرینگ ان ویڈتھ فرام 3 to 137 میٹرز۔ یہ اس کی چوڑائی 3 سے 137 میٹر کے درمیان تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ The mountains on either side can be climbed only at a few places۔ اس کی دونوں طرف میں پہاڑوں کی طرف میں صرف چند مقامات پر اوپر کی جانب چڑھا جا سکتا ہے۔ The pass is walled by the steep cliffs۔ درے کو کھڑی چٹانوں نے گھیرا ہوا ہے۔ That vary in height from about 180 to 300 meters۔ جن کی اونچائی 180 سے 300 میٹر کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ The pass reaches its maximum height at the border between پاکستان and افغانستان۔ درے کی سب سے زیادہ اونچائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پر ہے۔ The Khyber Pass has seen countless invasions۔ درہ خیبر نے لاتعداد حملے دیکھے ہیں۔ It witnessed the march of Aryans۔ اس نے آریاؤں کی آمد and victorious advances of Persian and Greek armies، اور ایرانیوں اور یونانی فوجوں، سلجوکیوں، تاتاریوں، منگولوں، ترکوں، مغلوں and درانیز اور درانیوں کی فاتحانہ ترقی بھی دیکھی ہے۔ It is the pass through which، یہ وہ درہ ہے which the sub continent was invaded time and again by conquerors۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ درہ ہے جہاں سے برصغیر پر بار بار فاتحین نے حملے کیے ہیں، جیسے کہ تیمور، بابر، نادر شاہ اینڈ ابدالی۔ تیمور، بابر، نادر شاہ اینڈ ابدالی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حملے کیے تھے۔ All conquerors left their impact on، تمام فاتحین نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں and added more chapters to the diverse history of this pass، اور اس درے کی متنوع تاریخ میں مزید ابواب کا اضافہ کیا ہے۔ Muslim armies first passed through it in 997 AD۔ مسلم آرمی نے سب سے پہلے 997 عیسوی میں یہاں سے گزرے تھے، انڈر دا کمانڈ آف سبتگین کی سرکردگی میں۔ شہاب الدین محمد غوری crossed it twice in 1175 AD and then in 1191۔ شہاب الدین محمد غوری 2 دفعہ یہاں سے 1175 عیسوی اور 1191 عیسوی میں گزرا تھا۔ He fought a battle with پرتھوی راج چوہان۔ اس نے پرتھوی راج چوہان کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ This battle helped the Muslims carve out a Muslim kingdom in India۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو انڈیا میں ایک مسلم سلطنت قائم کرنے میں مدد دی۔ The Khyber Valley saw a great deal of fighting۔ وادی خیبر نے بہت زیادہ لڑائیاں دیکھی۔ This chapter of fighting in Khyber came to a close۔ خیبر میں لڑائیوں کا یہ باب بند ہوا with the dawn of independence in August 1947۔ اگست 1947 میں آزادی کی صبح کے بعد یہ باب بند ہوا۔ Since the creation of پاکستان کی تشکیل کے بعد، پاکستان بننے کے بعد the situation has changed altogether۔ صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ The Khyber Pass is attracting thousands of tourists every year۔ ہر سال درہ خیبر ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ Besides a large number of foreign dignitaries، غیر ملکی معززین کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی معززین بھی including heads of states and government officers، جن میں ریاستوں کے سربراہ اور سرکاری ملازمین شامل ہیں۔ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھیں۔